دین جیسے عظیم رہنما کی شہادت کے بعد اب اس کی سلطنت 3 حصوں میں بٹ چکی تھی۔ پنجاب میں حکومت تھی ناصر الدین کباچا کی، ہندوستان میں حکومت تھی قطب الدین ایبک کی، اور افغانستان میں حکومت تھی تاج الدین کی۔ ان تینوں حکمرانوں نے اپنی اپنی حکومتوں کو سنبھالا اور ان کی باغ دوڑ کو آگے چلایا، اور اس طرح افغانستان آگے بڑھتا چلا گیا۔ اور اب وقت آ چکا تھا خوارزمی حکمرانوں کی حکومت کا۔ میں ہوں محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیومن ٹائمز۔ خوارزمی حکمران کون تھے، وہ کہاں سے آئے اور کیسے انہوں نے افغانستان پر قبضہ جما لیا؟ سلطان علاء الدین محمد خوارزم شاہ، یہ خوارزم قبیلے کا بادشاہ تھا۔ اس نے افغانستان پر حملہ کیا اور آہستہ آہستہ کچھ ہی عرصے میں پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا، اور یوں خوارزم بادشاہ نے اپنے بیٹے جلال الدین محمد شاہ کو اپنا نائب مقرر کیا اور افغانستان میں گورنر تعینات کیا اور خود وہاں سے رخت سفر ہوا۔ جلال الدین خوارزم شاہ کی وہ حکومت تھی جس میں افغانستان ایک بار پھر اپنے سنہرے دور میں داخل ہو چکا تھا۔ جلال الدین ایک نیک نیت، ایک سچا اور ایک ایماندار مسلمان تھا۔ اس نے اسلام کا بھی بول بالا کیا اور اس سلطنت کو صنعت، زراعت اور مختلف کاموں میں اسے آگے بڑھایا۔ یہاں اس نے دینی مدرسے قائم کیے، تعلیم کو عام کیا، اور افغانستان اپنے سنہرے دور میں دوبارہ داخل ہونا شروع ہو چکا تھا۔ اس تعلیم و ترقی کے دوران ایک بری خبر یہ ہوئی کہ چنگیز خان جو کہ منگولوں کا بادشاہ تھا، اس نے چین اور پورے یورپ پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں چنگیز خان اپنے فوجیوں کے ساتھ چین اور پورے یورپ میں حملہ کر کے اپنی سلطنت کا سکہ جماتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ مغول ایک ایسے لوگ تھے جو بہت زیادہ ظالم اور بہت زیادہ بربریت نما لوگ تھے۔ ان کا سب سے جو مین پیشہ تھا وہ جادو تھا۔ منگول بادشاہ اپنے ہی لوگوں پر جادو کرتا اور اس جادو کی زد میں آ کر منگول کی فوج لوگوں کے خون پیتی، اور یہاں تک کہ وہ گھوڑے کا گوشت کھاتے اور گھوڑوں کا بھی خون پیتے تھے۔ اس تعداد میں اس طرح منگول حکومت بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھی اور منگولوں کے ساتھ حد سے زیادہ لوگ ملتے چلے گئے۔ اس کا لشکر لاکھوں پر مشتمل تھا۔ چنگیز خان ظالم حکمران پوری دنیا کو فتح کرتے ہوئے آگے آ رہا تھا، لیکن اب اس کی جو بری نظر تھی وہ مسلمانوں پر تعینات ہو گئی، اس کی ہندوستان پر اور افغانستان پر لگ گئی کہ میں نے اب مسلمانوں کو کیسے شکست دینی ہے۔ جب جلال الدین خوارزم کو معلوم ہوا کہ منگولوں کی اب بری نظر مسلمانوں پر ہے تو اس نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ اس دور میں ایک مقولہ مشہور تھا، اس دور میں ایک بات مشہور تھی کہ کوئی اگر تمہیں کہے کہ منگول تم سے ہار گئے ہیں تو اس کی بات کا یقین نہ کرنا، لیکن جلال الدین خوارزم نے اس ضرب المثل کو بھی غلط ثابت کیا اور اس نے چنگیز خان کی فوج پر اور ٹوٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح چنگیز خان بڑھتا ہوا افغانستان کے سرحدی علاقہ جات میں داخل ہوا، لیکن دوبارہ یہ ملک اپنی تاریخ کی طرح، جس طرح آج سے تقریباً 100 سال پہلے یا آج سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے بھی پہلے یہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے، اسی طرح یہ قبائل دوبارہ منجمد ہوئے اور یہ جلال الدین کی فوج کے ساتھ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے منگول جیسے بڑے بادشاہ چنگیز خان، جس کا پوری دنیا میں نام تھا، اور اس طرح نام تھا کہ بادشاہ اس کے سامنے آنے سے بھی ڈرتے تھے اور خودکشی کر لیتے تھے، اس کی فوج کے سامنے کھڑے ہونے کا اعلان کیا۔ یہ بہت بڑا دشمن تھا جو جلال الدین خوارزمی کے سامنے تھا، لیکن جلال الدین خوارزمی کی فوج نے منگولوں کو سانس لینے کا بھی حکم نہ دیا اور افغانستان پر ان پر یکے بعد دیگرے حملہ کر دیے۔ سمرقند، بخارا سے لے کر قندھار، کابل کے مختلف مقام پر منگولوں پر حملے جاری تھے، اور اس طرح جلال الدین نے بہت سی جگہوں پر منگولوں کو شکست دی اور یہ ضرب المثل غلط ثابت کر دی کہ کوئی تمہیں کہے کہ منگول تم سے ہارے ہیں تو اسے غلط سمجھنا۔ جب منگولوں کی شکست کا ارد گرد کے لوگوں کو معلوم ہوا تو ان کی طرف نئی ایک جہاد کی لہر دوڑی، انہوں نے دوبارہ جذبہ ایمانی دوبارہ ابھرا اور وہ لوگ دوبارہ اکٹھے شروع ہو گئے، اور اس طرح مختلف قبائلوں نے منگولوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور یکے بعد دیگرے مختلف جگہوں پر بہت سے منگولوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اس طرح مختلف علاقوں میں منگولوں کو شکست ہوتی چلی گئی۔ جب یہ منظر چنگیز خان تک پہنچا تو چنگیز خان طیش میں آ گیا۔ اس نے دوبارہ اپنے سارے ساتھیوں کو اکٹھا کیا
اکٹھا کر کے مسلمانوں پر منجمد ہو کر ایک وار کے ساتھ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وار بہت ہی ظالم اور بہت ہی بڑا وار تھا۔ اس وار کے دوران جلال الدین کی فوج کو بری طرح شکست ہوئی اور اس طرح اس نے شہادت نوش کی۔ لیکن جلال الدین وہ واحد حکمران تھا جس نے نہ صرف افغانستان کی تعلیم و ترقی کو آگے بڑھایا بلکہ اس نے منگول جیسے بڑے بادشاہ کو پورے افغانستان میں اس طرح ننگا کر کے ان کو برباد کیا کہ پوری دنیا کی فوجیں ان کے درمیان پھر اکٹھی ہو گئی، بلکہ اسے چین میں، یورپ میں اور مختلف علاقوں میں بھی چنگیز حکمران کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور افغانستان میں بھی منگول اس حملے کے دوران دوبارہ قابض ہو چکے تھے، لیکن یکے بعد دیگرے مختلف قبائل کی طرف سے منگولوں کو بغاوت کا سامنا تھا۔ لیکن افغانستان میں جلال الدین کی شہادت کے بعد دوبارہ منگول حکمران اب حکمرانی کر رہے تھے۔ منگول حکومت اس وقت پوری دنیا پر راج کر رہی تھی۔ ہندوستان اور افغانستان کے علاقوں سے لے کر چین اور پورے یورپ پر منگولوں کا راج تھا۔ بہت عرصہ حکومت کرنے کے دوران بعد آخرکار چنگیز خان اپنی بیماری کے ساتھ ایک طبعی موت مرا۔ جب وہ مرا تو اس کی ساری سلطنت اپنے بیٹوں میں تقسیم ہوئی اور مختلف علاقے اس کے ایک ایک بیٹے کو ملے، یہاں تک کہ اس کے بیٹے اوکتائی خان کو چین اور افغانستان کا علاقہ ملا اور اس نے اس میں حکومت کرنا شروع کر دی۔ اس کی حکومت کے بعد اس کی حکومت یوں چلتی گئی، لیکن منگولوں کے ظلم بربریت وہاں پر نہ رکے اور ظلم اور بربریت جاری رہے اور مسلمانوں کو تہس نہس کرنے لگے۔ لیکن مسلمانوں کی سادہ تمدن زندگی، اپنا دین اور ایمان کی سربلندی، اور مسلمانوں نے یہ ٹھانی کیوں نہ منگولوں کو تبلیغ دی جائے، ان اسلام کی طرف راغب کیا جائے۔ جب مسلمان تبلیغ کے لیے نکلے، اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے نکلے، تو اس کا اثر بہت زیادہ تھا اور ایک غیر یقینی طور پر بہت سارے منگول مسلمان ہوتے چلے گئے، اور ان سب میں جو سب سے پہلے منگول حکمران مسلمان ہوا وہ چنگیز خان کا پوتا جوجی خان کا بیٹا برکے خان تھا۔ یہ افغانستان کی سرحد پر حکمران تھا اور یہ سب سے پہلے مسلمان ہوا۔ اس کا مسلمان ہونا ہی تھا کہ اس کی سلطنت میں موجود تقریباً تمام منگول مسلمان ہونے لگے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مسلمان ہونے لگے۔ برکے خان نہ صرف مسلمان ہوا بلکہ مسلمان لوگوں کو جہاں جہاں بھی منگول حکمران زیادہ ظلم بربریت اور ستا رہے تھے، برکے خان نے ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور ان کے خلاف لڑنے لگا۔ ایک وقت یہ تھا کہ برکے خان نے اپنے سگے بھائی کے خلاف بھی جنگ کی مسلمانوں کی خاطر۔ اس طرح منگول دو گروپوں میں بٹ گئے، ایک منگول وہ لوگ تھے جو مسلمان تھے اور ایک منگول وہ لوگ تھے جو کفر اور جادو کے سر پر لڑ رہے تھے۔ لیکن مسلمان منگولوں کی تعداد کم تھی اور کافر منگولوں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن منگولوں کے اسلام میں آنے کی وجہ سے اسلام کی طاقت میں پھر بے پناہ اضافہ ہوا اور اسلام اپنی سربلندیوں کی طرف چلنے لگا۔ اور اس طرح برکے خان نے بہت سارے علاقوں میں مسلمانوں کو منگولوں کے ظلم اور بربریت سے نجات دلائی۔ اس طرح مسلمان منگول اور کافر منگولوں کی حکومت رمان دوان تھیں۔ ان کا عرصہ چلتا گیا اور بہت سے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ اب پیدائش لی اس شخص نے جس کے نام لیے بغیر افغانستان کی تاریخ بیان کرنا نامکمل بلکہ ناممکن بھی ہے، تیمور گورگان نے۔ یہ تیمور قبیلے میں پیدا ہوا، اس کا والد تیمور قبیلے کا بادشاہ تھا اور اس کا اپنا نام تیمور گورگان تھا اور تیمور کے نام سے مشہور ہوا۔ تیمور چونکہ پیدا تو مسلمان منگولوں میں ہوا تھا، لیکن اس کی ساری عادات و حرکات کافر منگولوں جیسی تھیں۔ وہ چنگیز خان کے قصے سنتا، چنگیز خان کو فالو کرتا اور چنگیز خان کی کہانیوں کو اپناتا۔ اس کا بھی دل وہی کرتا کہ میں بھی چنگیز خان کی طرح ظلم ڈھاؤں، اقتدار میں آؤں اور بہت سے لوگوں کا خون بہاؤں۔ اس طرح چنگیز خان کی قصے سنتے سنتے تیمور بڑا ہوتا گیا اور اپنی تعلیم و تربیت مکمل کرتا گیا، لیکن مسلمانیت کا اثر تیمور کی زندگی میں تھوڑا سا بھی نظر نہ آیا۔ تیمور حکمران بنا اور اس نے پوری دنیا میں دوبارہ ظلم و بربریت عام کر دی اور وہ لوگوں کو مارتا، لوگوں کو تباہ کرتا۔ اپنی درباریوں میں موجود مسلمان علماء کرام سے وہ بات تو ضرور سنتا جو اس کے حق میں ہوتی، لیکن اگر کوئی عالم اس کے حق کے خلاف بولتا تو ان کا بھی سر قلم کر دیتا۔ اس طرح اس نے بہت سے علاقوں میں فتوحات حد سے زیادہ کی، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جتنی چنگیز خان کی فتوحات تھیں اتنی ہی تیمور کی بھی فتوحات تھیں۔ تیمور نے ہر علاقے میں مختلف فتوحات کی، لیکن اسے اسلام کا ہیرو اس وجہ سے نہیں کہا جاتا کیونکہ اس کی ایک بھی جنگ، ایک بھی فتح اسلام کی سربلندی کے لیے نہیں تھی، مسلمانوں کی سربلندی کے لیے نہیں تھی، بلکہ اپنے اقتدار کے نشے میں اور اپنی اس ایک خاص شوق اور ایک خاص عادت کے لوگوں کو مارا جائے اس نشے میں تھی۔ اور یہ
वही तैमूर बादशाह था जिसने खोपड़ियों का मीनार बनाया। ये वही तैमूर बादशाह था जिसने जुल्म बर्बरियत इतनी की कि जब वो मीनार बन रहा था तो उसके लिए जो मट्टी और पत्थर लाए गए उनको उनमें पानी की जगह पर इंसानों का खून शामिल किया और तकरीबन 20,000 लोगों को उस मट्टी में रोन डाला और उनके खून के जरिए उन मट्टी को हल किया गया। इस तरह की जालिम और बर्बरियत बादशाह इस तैमूर की जिंदगी बादशाह तैमूर की जिंदगी में थी। इसी वजह से वो मुसलमान तो जरूर था लेकिन उसे मुसलमान हीरो नहीं माना जाता, उसे मुसलमानों की तारीख में नहीं लिखा जाता, उसे एक सख्त जालिम और बादशाह के नाम से जाना जाता है। तैमूर की वफ़ात के बाद उस सल्तनत की बागडोर उसके बेटे ने संभाली, लेकिन ये सिलसिला यूं ही चलता गया। मुख्तलिफ बादशाह आते गए और ये 16वीं सदी ईस्वी का वक्त था और 16वीं सदी ईस्वी का वक्त था जब बहुत सारे बादशाह और हुक्मरान अफगानिस्तान में आए, सल्तनतें तबाह हुई और वो चले गए। अब इसमें उज़्बेक, ईरानी और मुग़ल बादशाह आ चुके थे। उज़्बेक ईरानी इस्माइल सफ़वी ने दोबारा ईरान और अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया। उसके बाद दोबारा मुग़ल आए जिसमें अकबर बादशाह था। अकबर बादशाह ने यहाँ तक इतनी बेदीनी फैला दी थी अफ़गानिस्तान ने कि खुदाइयत का दावा कर चुका था, लेकिन उसके खिलाफ हज़रत मजदद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने जहाद बुलंद किया और तालीम व तरगीब दी और तहरीक जहाद बुलंद की और उस बादशाह का खात्मा करवाया और दोबारा इस्लाम को बारा। इस तरह यह सिलसिला जारी था। यह 17वीं सदी तक आ चुका था और अब वक्त था 17वीं सदी में दोबारा मुगल बादशाह अपनी इबरतनाक शिकस्तों में बदलते जा रहे थे। कोई बादशाह मरता, उसका बेटा संभाल रहा था, दोबारा फिर एक नया बादशाह आ रहा था। यह सिलसिला जारी था। अब वक्त आ चुका था 18वीं सदी ईस्वी का। ये वो वक्त था जो अफगानिस्तान के मौजूदा वक्त से इल्हाक है। ये वो वक्त था जो अफगानिस्तान के मौजूदा वक्त का भी जिम्मेदार है और ये वो जंग थी अफगानिस्तान की जिससे अब तक भी अफगानिस्तान बाहर नहीं आ रहा था। 18वीं सदी में शुरू होने वाली जंग 2022 यानी कि 22वीं सदी तक भी जारी है। ये अभी तक खत्म नहीं हुई। ये वो जंग है जो उस टाइम के पठानों से लेकर अब तक के पठानों तक है। ये वो जंग है जिसे तारीख में एंग्लो अफगान वार से लिखा जाता है, अंग्रेजों और अफगानियों की जंग, जिसमें अफगानिस्तान शामिल तो हुआ। अफगानिस्तान के बदकिस्मत कबाइल इनके खिलाफ खड़े तो हुए लेकिन उनकी जंग अभी तक 22वीं सदी तक भी जारी है। ये हम सारी जंग आपको कैसे ये शुरू हुई, कैसे अंग्रेज आए, वो कैसे निकाले गए, फिर दोबारा अफगानिस्तान में आए, बताएंगे अगली किस्त में। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देखते रहिए ह्यूमन टाइम्स। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।